from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Hussain Siddiqui. आज की ये वीडियो जो है ये इमरान खान साहब के नाम है। उसकी वजह ये है कि जो हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीनी जिस अंदाज से शहीद किए जा रहे हैं, ये सारी ख़बरें आपको मिल रही होंगी। फ़लस्तीन के एक सफारतकार ने एक पैगाम दिया जिसने दिल की गहराइयों में पहुंच गया और बड़ा ही मग़मूम कर दिया। उसने अपने पैगाम में कहा कि सारी दुनिया हमसे दूर हो सकती है, हमारी हिमायत ना करे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे हमें ये यकीन है कि वो कभी हमारी हिमायत नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। सब चले जाएं, सब दूर हो जाएं, पाकिस्तान हमसे दूर नहीं होगा। ये उसका हम पे भरोसा है। मैं सोचता हूं अगर किसी का भरोसा हम पे इतना गहरा है, उसके ईमान का हिस्सा है, तो हमें भी फिर वैसा किरदार अदा करना चाहिए। एक किस्सा मुख्तसरन बताऊं, याद आ गया कि बरतानिया की ब्रिटिश आर्मी में दो भाई काम करते थे फ़ौज में। तो दौरान जंग आपको पता है फ़ौज में ये हुक्म होता है कि जब बैटल हो रही है, जंग जिज़त हो रही है, तो उस वक्त अगर आपका कोई फ़ौजी मर जाए तो आप उसके पास ज़्यादा देर नहीं ठहरे, आप आगे बढ़ते जाते हैं। एक भाई को गोली लगी, वो ज़ख्मी होकर गिर गया, दूसरा भाई आगे निकल गया। अब ये भाई जो ज़ख्मी हुआ था ये दर्द से तड़प रहा था और चाहता था कोई उसकी हेल्प करे, लेकिन उसकी हेल्प को कोई नहीं आया। थोड़ी देर में जहाँ वो गिरा हुआ था वहाँ इलाके में थोड़ी सी पत्तों की सरसराहट हुई। उसने देखा कि कोई आया है, तो उसने कहा कौन? तो उसने उसका नाम लिया कि माइक, दिस इज़ मी। तो उसने मुड़ के देखा, उसने अपने भाई को जब उठाया तो एक भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा मुझे पता था कि तुम आओगे। तो उसने कहा क्यों, तुम्हें कैसे पता था? उसने कहा मुझे इसलिए पता था कि मुझे पता है तुम मेरे भाई हो और इस मौके पे तुम आओगे, तुम ही आओगे। आज जो फ़लस्तीनियों पे गुजर रही है, उस मौके पे मौला अली ने फरमाया था रिश्ते एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते, जुग्राफिया के नहीं होते। अगर आपको किसी का एहसास है उसकी तकलीफ़ का, तो आप उसके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ है। और अगर एहसास नहीं है तो आप चाहे कितने भी करीब हों, देख लीजिए ये अरब ममालिक जो करीब में, इन्होंने क्या वतीरा इख्तियार किया है। अच्छा, ये एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब, ये वक्त ऐसा है कि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि आप एक ऐसा काम कर जाइए कि जो तारीख़ में अमर हो जाएगा। जिस तरह से आपने यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर के मसले पे लोगों की आंखें खोली थी, इस्लामोफोबिया पे बात की थी, उस तरह से आप इस मसले को भी आइए और हाईलाइट कीजिए। क्यों? इसलिए कहता हूं आपसे कि वेस्ट आपको सुनता है, आप पे ट्रस्ट करता है, आपके किरदार को जानता है, और आपकी जो डिलीवरी है, आप जिस अंदाज से प्रेजेंट करते हैं केस को, वो इतनी अच्छी है कि जब आपने वक्त तकरीर की यूनाइटेड नेशन में, तो बहुत सारे दोस्तों ने, गोरों ने भी वहाँ खड़े होकर कहा ओ नाउ आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन कश्मीर। तो एक अरसे से कश्मीर के लिए सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस दिन उन जर्नलिस्ट का ये कहना नाउ आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जिनको आपने भेज दिया है हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब को, देखिए ये वो लोग हैं कि जो वो काम नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है उसमें, इनकी वो शख्सियत ही नहीं बनाई अल्लाह ताला ने, इनके अंदर वो चिप ही नहीं है, वो ये फैसिलिटीज़ है ही नहीं अवेलेबल कि ये डिलीवर कर सकें। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस मामले को उठाइए और आगे बढ़िए और वेस्ट को बताइए कि क्या इजराइल के साथ कैसे निपटा जाए। इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ यकीनन, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जी, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, खान साहब
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حکم دے دیجئے اپنی آرمی کو اور جا کے حملہ کر دیجئے، بم چلا دیجئے اسرائیل پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ چینج دا پرسیپشن، چینج دا پیراڈائم، اور یہ آپ یو کین ڈو اٹ. آئی نو. دیکھیے آج جنگ جو ہے وہ سب سے پہلے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے، سب کچھ وہیں ہوتا ہے، اس کے بعد رسومات جو ہیں وہ ادا کر دی جاتی ہیں میدان میں جا کر. آج جو امیج بنا ہوا ہے، آج تک یہی امیج بنائے رکھا نا کہ اسرائیل کو رائٹس ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اسرائیل کو یہ رائٹس تو نہیں ہے کہ غریبوں کا، کمزوروں کا گلا دبا دے. اب دنیا جاننے لگی ہے. اس موقع پہ آ کر اگر آپ سفارتی سطح پر اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو یہ فائر بندی ہو سکتی ہے، یہ جنگ رک سکتی ہے، اور اگر یہ بہت بڑی بن گئی تو اس کا پوری دنیا کو نقصان ہوگا. یہ وقت ہے کہ آپ اٹھیں اور اسرائیل کو یہ میسج دیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ ظلم بند نہیں کیا تو جو ممالک تمہارے قریب آ رہے تھے وہ دور ہو جائیں گے، جو ممالک تمہارے قریب آ رہے تھے وہ دور ہو جائیں گے، بڑا فساد ہو جائے گا. اور پوری دنیا کو بتانا آپ کا فرض ہے کہ دیکھو اصل مسئلہ کیا ہے. اور یہ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں آتا ہے. پاکستان، آپ جب بات کرتے ہیں ٹو نیشن کی کہ دو ملک ہوں، ان کو بھی ان کا حق دیا جائے، تو یہ بات ویسے ہی اسی جذبات، اسی جذبے کے ساتھ جو یونائٹڈ نیشن میں نظر آیا تھا کشمیر کے لیے، اس طرح آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ میری ڈیزائر ہے. اچھا دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ آج سے پہلے اسرائیل نے پوری دنیا میں ایک امیج یہ بنا رکھا تھا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے. اچھا یہ سارے جو بدو ہیں ہمارے، بدو عرب کے، یہ ڈر سہم کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے نا. اچھا آج جو چند چھوٹے سے راکٹس ہیں انہوں نے جو وہاں صورتحال پیدا کی ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ خوف کا ببل جو تھا وہ پھٹ رہا ہے، لیک کرنا شروع کر دیا اس نے. اب اگر یہ خوف کا ببل پھٹ گیا تو بہت آسانی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کی سمجھ میں بہت ساری باتیں آئیں گی. اچھا دیکھیے آپ وہاں کے اخبارات کو، وہاں کے میڈیا کو پڑھیں اور اس انداز سے پڑھیں کہ وہ کیا چیز چھپا رہے ہیں، کیا چیز بتا رہے ہیں، کہاں وہ ڈر رہے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس بات کو جان لیں گے کہ ان سے ڈیل ہو سکتی ہے، ان سے سفارتی سطح پہ بات ہو سکتی ہے، ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گولہ بارود پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جیسا آدمی تدبر سے جو گفتگو کرتا ہے وہ سامنے آئے تو یہ بات ہو سکتی ہے. اور اگر ہم نے، مسلم امہ نے اس میں دیر کی تو کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ وہ ببل قائم کرنے کے لیے خوف کا کوئی بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے جس سے یہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے بدو. ٹھیک ہے نا. یہ تو کسی کام کے ہیں نہیں، یہ تو مان لیجیے آپ، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، سوائے عیاشی کرنے کے عرب کا اور کوئی کام نہیں ہے. کام آپ ہی کو کرنا ہوگا، چاہے ابھی کریں یا دیر میں کریں. عمران خان صاحب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے عاشق ہیں، آپ مولا علی حضرت عمر کے ماننے والوں میں سے ہیں. آپ اپنا نام صلاح الدین ایوبی کی لسٹ میں لکھوائیں گے، یا آپ بھی پاکستانی حکمران جو دوسرے گزرے ہیں، گودام کے چوہے، جن کو میں سمجھتا ہوں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، کیا آپ گودام کے چوہے بن کے تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وقت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا، پوری دنیا سے ملے گا، پاکستان سے ووٹر کی شکل میں ملے گا، ہر طرف سے آپ کو اس کا فائدہ ہے. نقصان کوئی نہیں ہے. نقصان وہ ہے کہ اگر یہ وقت گزر گیا، یہ وقت اگر گزر گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا. بڑی قیادتیں اکثر اسی وقت سامنے آئی ہیں جب فیصلے کرنے اتنے مشکل ہو رہے تھے. آپ کو اس وقت پاکستان میں بھی مشکل ہے کہ روز وہ چوہے جو ہیں وہ آپ کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اتنا بڑا بین الاقوامی معاملہ بھی ہے، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ کوشش کریں، تاریخ میں جا کے ذرا بایوگرافیز پڑھیں، بہت سارے لوگوں کی، بڑے بڑے جو اقتدار میں رہے حکمران اور جنرلز، اینڈ پہ انہوں نے آ کے فیصلہ کیا نہیں یہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. صلاح الدین ایوبی کو لوگوں نے کہا تھا، ان کے مشیروں نے، سر اس وقت حملہ نہ کریں جناب، اس وقت وہ سب ایک ساتھ ہیں. تو اس نے کہا تھا یہی تو موقع ہے
کہ میں سب کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، ایک ساتھ میں ان کا کام نپٹا دوں۔ دیکھیے یہ لاسٹ منٹ ہیں، ان کو پکڑ لیجئے۔ یہ پوری امہ کے لیے، پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے، میں صرف اتنا خود غرض آدمی نہیں ہوں میں صرف فلسطین کی یا پاکستان کی بات کروں، ایٹ لارج دیکھیے پوری دنیا کے لیے یہ بڑا اہم موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب آپ کو ایک موقع دیا ہے، اس کو گوائیے گا نہیں۔ وہ کس کا شعر ہے کہ تاریخ کے اوراق نے یہ جبر بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایسا نہ ہو، آپ کو یہ موقع ملا ہے، جائیے اور انسانیت کی عظمت کے لیے ایک عظیم کارنامہ انجام دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔